فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحكمك من النار. اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے گا. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان سب کی جلد صحت و سلامتی کے لیے صلوات. جو مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے خدائے ملت امامیہ کے لیے ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی دعائے خیر کرنے والا نہیں ہے اور اشرائے محرم و حرام کے قاریان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے صلوات. فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام حق کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے صلوات پڑھیے گا. برادران ایمانی موالیان اہل قرار اشکان حسین ابن علی زندہ و سلامت رہے. سوائے مرحوم کربلا کے خدا آپ سب کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. اس ذکر کے صدقے میں خالق کون و مکان سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. خدا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. عزاداری مظلوم کربلا جہاں جہاں ہو رہی ہے خدا اس کی حفاظت فرمائے. عزاداری برپا کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دشمنان عزاداری کو خدا نصب و نابود فرمائے. عزاداری کے حقیقی وارث کا خدا جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو قیامت کے دن خدا عزادارانی مظلوم کربلا میں شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. سلسلہ گفتگو اذہان عالم محفوظ ہوگا حسین شہید ولایت ہے. اور کل ہم نے یہاں گفتگو ختم کی تھی کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے علی کی خلافت کا، علی کے وسیع ہونے کا، علی کی جانشینی کا اعلان فرمایا تھا. پہلا مقام دعوت ذوال عشیرہ کے موقع پہ پیغمبر اسلام سے اعلان فرمایا تھا کہ جو میری نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. دوسرا مقام ہجرت کے موقع پہ جب پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میرے بستر پہ سوئے گا
وہ میرے بعد میرا وزیر ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تیسرا مقام وہ ہے کہ جب ایک لعین نے گستاخی کی، پیغمبر اسلام کے خیمے میں نیزہ مارا، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے گا؟ تھوڑی زحمت فرمائیے گا، تھوڑا ساتھ دیجیے گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کل سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی میں بھی پہنچوں، اور اس طرح ہم لوگ فرما رہے ہیں کہ 7:50 میں اگر مجھے نمبر مل جائے تو میں پورا 1 گھنٹہ اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، تاکہ کوئی خدمت جو ہے وہ کر سکوں۔ تمہید میں ہی ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ اور جو اس کی زبان بند کرے گا میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، توجہ رکھیے گا، میرا وزیر ہوگا۔ جانتے ہیں کون تھا یہ ملعون کہ جس کی طاقت سے بڑے بڑے لرز رہے تھے، ڈر رہے تھے، جو ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا تھا؟ عمر ابن عبد العزیز جب یہ اعلان کیا میرے نبی نے کہ کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرنے والا، خیمے میں خاموشی چھائی رہی، فقط ایک ہی ہستی آگے بڑھی جس کا نام علی تھا۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب علی تیار ہو کے اس کے مقابلے میں جانے لگے نا دوستان محترم، پیغمبر خدا کا خوبصورت جملہ ہے، اذہان عالی میں اسے محفوظ کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں روک کے جملہ ہدیہ کرنے چلا ہوں صاحبان ایمان کے لیے، صاحبان معرفت کے لیے، صاحبان عقیدت کے لیے، صاحبان مودت کے لیے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات قرآن مجید میں ہیں، سب کے لیے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نماز تم پہ فرض کی گئی ہے، اے ایمان والو روزہ تم پہ فرض کیا گیا ہے، اے ایمان والو تم یہ نیک عمل کرو۔ جتنے بھی فرائض قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایمان والوں سے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ سب کا تقاضا ایمان والوں سے ہے۔ ایمان والو نماز تم پہ، ایمان والو روزہ تم پہ، ایمان والو حج تم پہ، ایمان والو زکوٰۃ تم ادا کرو، ایمان والو یہ نیک عمل تم کرو۔ سارے احکام ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے یہ سمجھو کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان سمجھ میں آ گیا تو پتہ چلے گا جس کے پاس کے ایمان ہے وہ ایمان والا ہے۔ جس کے پاس کے ایمان ہوا وہ ایمان والا ہوگا، کیونکہ کتاب ایمان والوں سے ہے اور خدا ایمان والوں کے عمل کو ہی قبول کرتا ہے، کسی بے ایمان کے عمل کو خدا قبول نہیں کرتا۔ تقاضا ہی ایمان والوں سے ہے۔ تو آؤ میرے سنی شیعہ بھائیوں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایمان ہے کیا۔ پیغمبر اسلام نے ایمان خالی بتلایا نہیں ہے، ایمان دکھلایا بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گویا حکم ہوا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا مجسم ایمان کا نام علی ہے۔ مجسم ایمان کا نام کیا ہے جی؟ علی۔ تو اب ذاکر صاحب زوال بھائی مجھے لطف آتا ہے یہ ترجمہ کرتے ہوئے کہ جب خدا کسی آیت میں فرماتا ہے نا کہ اے ایمان والو نماز تم پڑھو، اے ایمان والو روزہ تم رکھو، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں اے علی والو۔ اللہ جزائے خیر، بہت مہربانی۔ اے علی والو نماز تمہارے لیے، اے علی والو روزہ تمہارے لیے، اے علی والو نیک عمل تمہارے لیے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب علی مولا گئے اور علی مولا نے رزق پڑھا۔ علی مولا کی جنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے علی حملہ نہیں کرتے،
علی مولا کا دستور، علی مولا کا طریقہ کار کیوں، یہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگر اس عشرے کے دوران مجھے یاد آ گیا تو میں پوری ڈیٹیل، پوری مجلس جہاد پہ پڑھوں گا۔ جہاد ایک عبادت ہے، نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح جہاد بھی ایک عبادت ہے، اور علی جہاد کرتا ہے۔ جس طرح نماز کا اصول ہے، طریقہ کار ہے، تو جہاد کا بھی اصول ہے۔ علی کے جہاد کا اصول یہ ہے کہ علی مولا چاہتے ہیں کہ اگلا بچ جائے۔ پہلا پیغام علی کا یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ اور جان بچا، کلمہ پڑھ، جان بچا اور زندہ رہے۔ علی مولا نے اسے پہلے کلمے کی تبلیغ، جیو اور جینے دو، کلمہ پڑھو، جو تم بھی زندہ رہو۔ وہ بہادر اتنا بڑا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میری بہادری پہ یہاں چاہے گا، کلمہ تو نہیں پڑھوں گا۔ مرحوم نے اچھا کلمہ نہیں پڑھتا، پھر اس طرح کا پہلا بات تو کر، مجھے مار تو زندہ رہے، مجھے مار تو زندہ رہے۔ اس نے مار دیا، علی نے اس کا مار کروا دیا۔ علی نے حملہ کیا، اسے نیچے گرایا، علی اس کے سینے پہ سوار ہے، اس نے گستاخی کی، اپنا لعاب علی کے چہرے پہ پھینکا۔ ایک لمحے کے لیے علی اس کے سینے سے اتر گیا، بس علی کا اترنا تھا، ادھر خیمے میں کھلبلی مچ گئی۔ دیکھا یا رسول اللہ، علی نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اچھا بھلا علی نے اسے گرا دیا تھا، اچھا بھلا علی نے اسے گرا دیا تھا، علی نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا بہادر تھا جو ہزاروں سے لڑتا تھا، اچھا خاصا علی نے اسے گرا دیا، اب علی نے اسے چھوڑ دیا ہے، علی نے ٹہنا شروع کر دیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب علی آئے نا تو علی سے ہی پوچھ لینا، جب علی آئے تو علی سے ہی پوچھ لینا کہ اس نے یہاں کیا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا یوں کہ علی نے حملہ کیا، اس کا سر دم سے جدا کیا، اور علی مولا نے اس کا سر پکڑا، علی مولا خیمے کی طرف، رسول کی طرف آگے بڑھ گیا۔ اب علی کا یہ چلنا بھی کچھ لوگوں کو برداشت نہ ہوا، کہا یا رسول اللہ دیکھا نا، آپ فرماتے ہیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اب علی کی طرف ذرا دیکھو، کس تکبرانہ چال سے علی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پیغمبر نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا تم کبھی میدان سے فاتح پلٹو تو تمہیں پتا ہونا۔ اللہ جزائے کہتے ہیں، بہت مہربانی، سلامت رہیے گا، جزاک اللہ۔ تم کبھی میدان سے فاتح پلٹو تو تمہیں پتا ہو کہ فاتح چلتا کیسے ہے۔ توجہ رکھیے، اللہ کو تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، علی کا یہ چلنا اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، یا علی تیرا بھی اپنا مقدر ہے، دشمن کو تیری تلوار مار رہی ہے، منافق کو تیری چال مار رہی ہے۔ منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، یا تو وجہ دوستانوں محترم یا نہیں ہے۔ اب جب پہنچے نا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا، یہ آئے تو کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے اچھا خاصا اسے گرا دیا تھا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے، اور پھر اچانک چھوڑ کیوں دیا؟ علی کا طرز زندگی، لطف لیجیے گا یار۔ کہا یا رسول اللہ، جب میں اسے گرا کے اس کے سینے پہ سوار ہوا تھا تو اس نے گستاخی کی، اپنا لعاب میرے چہرے پہ پھینکا،
ایک لمحے کے لیے مجھے غصہ آ گیا. پھر علی نے سوچا یہاں میرا غصہ ذاتی شامل ہو رہا ہے. علی لڑ رہا ہے اس کے لیے. علی جہاد کر رہا ہے. علی توحید کے لیے لڑ رہا ہے. جب علی عبادت میں مصروف ہے تو پھر اپنا ذاتی غصہ کیوں آئے؟ یہ تیسرا موقع تھا جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو اس کی زبان بند کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. چوتھا موقع سنیے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. چوتھا موقع کب آیا جی؟ جب 39 دن لڑ لڑ کے لوگ تھک گئے. جی یہ اگلے دنوں میں نے گجرانوالہ میں یہ جملہ کہا کہ 39 دن لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے. ایک مومن آگے سے کہتا ہے قبلہ لڑ لڑ کے نہیں تھکے، کھا کھا کے تھکے. لڑ لڑ کے نہیں، کھا کھا کے 39 دن ہو گئے. اب پیغمبر نے اعلان کیا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جس پہ ہاتھوں پہ اللہ نے پتہ لکھی، اور جو کل کا فاتح ہوگا میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ آئی علی مولا نے میں خیبر نہیں پڑھنا بس ایک مسئلہ وہ درد اکھاڑا جس کے بارے میں بڑی بڑی روایتیں ہیں. اتنا وزنی درد تھا کہ جسے 20 لوگ، سینکڑوں لوگ کر کے کھولتے تھے، بند کرتے تھے. خطیب بہن ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، یہ کرم شاہ صاحب ہے صدر جماعت کے. انہوں نے ایک تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں نا جی کہ یہ خیبر کا در اتنا بڑا تھا کہ سینکڑوں لوگ اسے بند کرتے، سینکڑوں لوگ اسے کھولتے تھے. صلوات پر محمد علیہ. توجہ میری طرف رکھیے گا، ذہن فرمائیے گا. یہ مسئلہ کیسا ہے کہ میدان میں آ جاتا پریشانی ہوتی ہے. توجہ ہے اللہ ہم لوگوں کو جزائے خیر دے. یہ جو شیعہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنا وزنی در تھا جو علی نے اکھاڑا، وہ اتنا وزنی دروازہ نہیں تھا جی. وہ ایک عام سا سادہ دروازہ تھا جسے علی نے اکھاڑ دیا. یہ تو کوئی اتنے کمال کی بات نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. کسی شیعہ اتنے بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. میں کہوں گا کہ مولانا کرم شاہ صاحب اللہ آپ پہ کرم نازل فرمائے. ہم جو ہیں ماننے والے لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں ہیں. ہم آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ لوہے کا اتنا بڑا دروازہ نہیں تھا، وہ ایک لکڑی کا عام سا دروازہ ہوگا جی. چلے ہم لکڑی کا بھی نہیں مانتے. مرحب نے وہاں ایک ٹاٹ سا لٹکایا ہوگا. مرحب نے وہاں ایک ٹاٹ سا لٹکایا ہوا ہوگا. 39 دن تک دوستوں سے تو وہ ٹاٹ ہی نہیں ہلا. اللہ کو جزائے خیر دے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے دوست؟ علی مولا آئے اور جب مرحب کے سامنے علی مولا آئے نا جی، روک کے جملہ عرض کر کے اپنی صحت کے تمام کر رہا ہو. علی مولا نے رجز پڑھا ہے اور وہ رجز کیا پڑھا ہے علی نے؟ جب مرحب کے مقابلے میں علی آئے، علی مولا نے رجز پڑھا. ہر جنگ میں رجز پڑھا، ہر جنگ میں علی نے اپنا تعارف کروایا. دستور جنگ یہی تھا، دستور علم یہی تھا کہ جب کوئی ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے مقابلے میں آتا، ایک بہادر دوسرے مقابلے کے بہادر میں آتا، تو وہ اپنا تعارف کرواتا تھا کہ وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے اور اب جو بہادر تھے نا جی،
وہ ہر ایرے غیرے سے لڑتے نہیں تھے جی، وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بہادر ہے، خاندانی بہادر ہے، ایویں ہر ایرے غیرے سے مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ جتنی بھی جگہ ہیں، جتنے بھی جہاد علی نے کیے، جتنے غزوات میں میرے امیر مولا نے حصہ لیا ہے، ہر جنگ میں علی نے تعارف کے کروایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کون ہوں میں؟ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی۔ ہر میدان میں علی نے اپنے باپ کے نام سے تعارف کروایا۔ واحد جنگ ہے خیبر کی جس جنگ میں علی نے اپنے باپ کے نام سے تعارف نہیں کروایا، بلکہ مرحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مرحب یاد رکھنا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ علی کس عادل امام کا نام ہے، علی کس عظیم امام کا نام ہے؟ اس لیے کہ نجومیوں نے مرحب کو یہ بتا رکھا تھا کہ یاد رکھنا زندگی میں سب سے لڑنا، لیکن حیدر نام کے کسی بندے سے نہ لڑنا، حیدر نام کے کسی بندے سے نہ لڑنا۔ اب یہ جو علی کا حیدر نام ہے نا جی، یہ نام کیا ہے، میں آسان کر دوں۔ مثلا ایک انسان کا نام کوئی لے لو، حر عباس لے لیتے جی، نام ہے حر، بچہ بڑا خوبصورت سا ہے، ماں باپ نے اسے پیار سے کہنا شروع کر دیا مون جی، مون۔ اب یہ جو مون نک نیم ہے، ماں باپ کو پتا ہے، عزیز رشتہ داروں کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے کہ یہ مون ہے، سکول میں، باہر دفتر میں، باہر سب حر کے نام سے جانتے ہیں۔ توجہ رکھیے، کیونکہ نام حر عباس ہے، سب حر کے نام سے جانتے ہیں، مون کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ اب پوری کائنات علی کو علی کے نام سے جانتی ہے۔ مرحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مرحب کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے مقابلے میں آنے والا حیدر ہے۔ یہ علی کی دیانت تھی، علی کی شرافت تھی، یہ علی کی عدالت تھی کہ علی اپنے دشمن کو بھی دھوکے میں نہیں رکھتا۔ علی نے اپنے دشمن کے سامنے بھی اپنا تعارف کروایا، مرحب سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ چوتھا موقع جب پیغمبر نے اعلان کیا علی کی خلافت کا، علی کی جانشینی کا۔ غدیر میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا غدیر؟ اب اساتذہ تشریف فرمائے، میں ایک رزلٹ دینے لگا ہوں، ذرا اس زاویے سے بھی۔ جب امتحان ہوتا ہے نا، کلاس کا امتحان ہوتا ہے، پیپرز ہوتے ہیں، مختلف پیپرز ہوتے ہیں، تو پیپرز کے اینڈ پہ رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے جی، اسی طرح بات ہے نا جی۔ اب پہلا پیپر ہوا جی دعوت ذوالعشیرہ میں، اس پیپر میں فقط ایک اسٹوڈنٹ آگے آیا۔ دوسرا پیپر ہوا شب ہجرت، اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آگے آیا۔ تیسرا پیپر اسٹوڈنٹوں کی تعداد بڑھ گئی تھی جی، تعداد اسٹوڈنٹوں کی زیادہ ہو گئی تھی تیسرے پیپر تک، اس میں بھی ایک ہی اسٹوڈنٹ آگے آیا، کامیاب ہوا۔ اور چوتھا پیپر ہو گیا جہاں پھر ڈھیر سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اکثریت اسٹوڈنٹوں کی، اس میں بھی ایک اسٹوڈنٹ۔ اب دن آ گیا رزلٹ کا جی، جب رزلٹ کا دن ہوتا ہے نا جی،
رزلٹ کے موقع پہ پھر جو پہلے شرکت نہیں کرتے والدین کو بھی بلا لیتے ہیں، دوست احباب کو بھی بلا لیتے ہیں، پورا اجتماع کیا جاتا ہے تاکہ پورے اجتماع میں بتایا جائے کہ اس سال رزلٹ کس کے نام رہا ہے۔ غدیر رزلٹ کا دن ہے جی، آئے آئے غدیر جو ہے وہ رزلٹ کے اناؤنس ہونے کا دن ہے، لیکن اس غدیر میں جو رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے اس میں ساری پوزیشنیں فقط ایک اسٹوڈنٹ نے لی ہیں جس کا نام علی ہے۔ میرے فرمانے دوستان محترم کیا نہیں ہے، پہلی بھی پوزیشن اسی کی، دوسری بھی اسی کی، تیسری بھی پوزیشن اسی کی، اور رزلٹ کے موقع پہ یہ ہوا کہ جو ایک پرنسپل تھا نا جی، اس نے اسٹوڈنٹ کو اپنے ممبر پہ بلا لیا، اپنے سٹیج پہ بلا لیا، اور اسٹوڈنٹ کا بازو بلند کر کے فرما دیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ حسین شہید ولایت ہے، سمجھیے ولایت کو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ولایت معمولی چیز کا نام ہے، اتنی قیمتی ہے ولایت، جس ولایت کی پہلی شہیدہ کا نام زہرا ہے، اجرکم اللہ۔ پہلی شہیدہ ولایت کی رسول کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی کو جو شہید کیا گیا ہے نا وہ بھی ولایت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ جانتے ہیں ذاکروں، 2-4 منٹ کی زحمت دوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، زندگی نے وفا کی تو کل سے کوشش ہوگی کہ میں مسائل بھی تھوڑا زیادہ پڑھوں گا۔ حسرت ہے سال کے بعد ایک مومن کی ہوتی ہے خوشگواری۔ ولایت کی پہلی شہیدہ کا نام زہرا، نبی کے جانے کے بعد زہرا ایک ایک دروازے پہ آئی ہے، آ کے کہتی لوگوں تم جانتے ہو نا حق تو میرے علی کا ہے نا، اجرکم اللہ، تم گواہی کیوں نہیں دیتے میرے علی کے حق میں، کیوں نہیں آگے بڑھتے ہو؟ سنو بھی آزادارو، اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو خدا کی قسم ماتم ہو جائے گا۔ حالت یہ ہو گئی تھی جب زہرا کسی دروازے پہ جاتی تھی نا، لوگ دروازہ بند کر دیتے تھے۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد جب تھک جاتی تھی واپس آ جاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ پھر چند دنوں کے بعد اجر رسالت دینے کے لیے کچھ لوگ زہرا کے دروازے پہ آ گئے۔ تفصیلی شہادت نہیں، زہرا کا ایک درد فقط بیان کرنا ہے، فقط ایک مصیبت سیدہ کی بیان کرنی ہے کہ رسول کی بیٹی کتنی دکھیاری ہے، رسول کی بیٹی کتنی زخمی ہے، رسول کی بیٹی کی کیا حالت رہی ہے۔ رسول کی بیٹی کا ایک نوحہ جو زہرا نے خود پڑھا ہے، کس موقع پہ؟ اپنے بابا کی قبر پہ آ کے رسول کی بیٹی نوحہ پڑھ رہی ہے، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی دن سے راتوں پہ تبدیل ہو جاتی، اگر یہ مصیبتیں پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں عرض کروں گا رسول کی بیٹی کتنی مصیبتیں آئی ہیں، جب تو دربار میں گئی ہے چادر تیرے سر پہ تھی، قمیص تیرے ساتھ تھی، علی جیسا شوہر تیرے ساتھ تھا، حسنین جیسے بیٹے تیرے ساتھ تھے۔ زہرا اگر تو یہ اپنا درد بیان کر رہی ہے، تیرا یہ درد ہے، پھر تیری بیٹی زینب کون سا درد پڑھے
تیری بیٹی زینب کون سا مرثیہ سنائے؟ عزادارو خدا کی قسم بی بی کے مصائب کا پتہ نہ چل سکتا اگر شام سے علی کی بیٹی قید گزار کے مدینے واپس نہ آ جاتی۔ جب علی کی بیٹی قید گزار کے عزاداروں واپس آئی ہے نا، بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے، عزاداروں بہنوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ بیٹی اپنا درد باپ کو نہیں بتاتی، بیٹی اپنی مصیبت بھائی کو نہیں بتاتی، لیکن عزاداروں جب کسی بیٹی کے سامنے ماں آتی ہے نا، بیٹی اپنا ایک ایک درد اپنی ماں کو ضرور بتاتی ہے۔ وہ عزاداروں علی کی بیٹی جب مدینے میں آئی، روزہ رسول پہ آ کے علی کی بیٹی کہتی ہے نانا نانا تیرا کلمہ بچ گیا، زینب کا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا اگر نہ محرموں کا اندیشہ نہ ہوتا زینب تجھے بتاتی میری پشت زخمی ہے، نانا میرا سر زخمی ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو بی بی نانا سے مل کے اب بی بی چلی ماں کی قبر کی طرف، اور روایت کے لفظ یہ ہے ابھی قبر ماں کی دور تھی، زینب زمین پہ گری، پھر اٹھی، پھر زمین پہ گری۔ اس انداز سے بی بی ماں کی قبر پہ پہنچی جس انداز سے حسین اکبر کی لاش پہ پہنچے تھے، ماں کی قبر کو گلے لگایا، ایک درد بھرا بین علی کی بیٹی نے کیا، رو کے کہتی اماں اماں آپ ایک دربار میں گئی واپس آ کے مر گئی، اماں دیکھ تیری زینب کئی درباروں میں گئی ہے، تیری زینب کئی بازاروں میں گئی ہے، اماں تیری زینب ابھی تک زندہ ہے۔ سنو گی عزادارو، قبر سے آواز آئی زینب اپنا مصائب سنائے گی، میں کیوں مر گئی تھی اماں سنے گی میرا مصائب؟ اماں ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ اٹھا، اماں میرے اکبر کے سینے میں برچی لگ گئی، اماں میرے قاسم کے ٹکڑے آ گئے، اماں میرے اول و محمد مارے گئے، اماں میرا اصغر ذبح ہو گیا، اماں میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، اماں میرا ماں جایا حسین 13 ضربوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ اچھا زینب پھر کیا ہوا؟ اماں میرے خیموں کو جلایا گیا، اماں میرے سر سے چادر کو چھینا گیا، اماں مجھے قیدی بنایا گیا، اماں مجھے بازاروں میں لے جایا گیا۔ اچھا زینب سب سے مشکل امتحان کون سا تھا؟ سنیں گی اماں؟ سب سے مشکل امتحان شام کا دربار، جب لعین نے کہا تھا کہاں ہے باغی کی بہنیں، اماں میں نے بابا علی کے لہجے میں خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ اچھا زینب پھر کیا ہوا؟ اماں میں خطبہ پڑھتی رہی، لوگ چپ کر کے میرا خطبہ سنتے رہے۔ زینب پھر کیا ہوا؟ اماں میں خطبہ پڑھتی رہی، لوگ چپ کر کے سنتے رہے۔ سنو گے عزادارو، زہرا کی چیخ بلند ہوئی، کہا زینب سنے گی میں کیوں مر گئی تھی؟ زینب تو نے خطبہ پڑھا، لوگ چپ کر کے تیرا خطبہ سنتے رہے، جب میں نے بابا کے دربار میں خطبہ پڑھا میری کوئی سننے والا بھی نہیں تھا، ارے میرے بابا کی سند کو پھاڑا گیا، میرے گواہوں کو جھٹلایا گیا، میرا محسن شہید۔ بسم الله الرحمن الرحيم یہ تھے جناب خطیب علیہ السلام جناب مولانا سید غلام رضا نقوی صاحب۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت کا ایک شاعر جناب ذاکر زوار اکبر علی جو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد وآل محمد باواز بلند تر صلوات۔
नारा तकबीर। सारे मिलकर बोलो नारा सिर्फ इस तरह से बुलाते हैं लोगों को पता लगे। नारा इस तरह से बुलाते हैं लोगों को पता लगे खुदा वाले बेटे नबी वाले नारा इस तरह से बुलाते हैं लोगों को पता लगे खुदा वाले बेटे ने नबी वाले बेटे ने अली वाले बेटे। नारा तकबीर। बिल्कुल बोलो नारा तकबीर। नारा रिसालत। नारा रिसालत। नारा हैदरी। हैदरी। सारे मोहम्मद इस बात के बाद पूरा आले मोहम्मद अपने ज़ाकिरान मोहन अपने मौजूद हो टाइम की कोई मतलब शिफ्टा की कल इमला साहब मौजूद है बिल्कुल मेरे नाम उन्होंने सब मेरे जीवन में यार सारे के गुजारिश है ज़ाकिर साहब 7:45 बजे आके मिंबर तक खलो के चले गए सन तो किसी तशरीफ नहीं लाई प्रेस के लिए कि इंतजामिया का बहुत प्रेशर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं लोग साढ़ा टाइम जोड़ा है वो 8:30 बजे सब अगर गुजारिश है कि तुम 7:45 बजे सारे लोग इतने मिल जाए बड़ी मेहरबानी ताकि 9 बजे तक खत्म करके बाकी करा। मैं मस्तूर आम में अपील करूँगा कि मेहरबानी करके कि मजलिस का ख्याल रखें आवाज़ जी मजलिस वाले पास सलवार पढ़ो पाक के पास थोड़ी मोहब्बत लेके एक रवाई जनाब की नजर करना चाहता हूँ। पढ़ने वाले को पढ़ाया जाता है फिर सुना जाता है बड़ा दिल खुश है थोड़ी अध्यापना का। मर्जी को अपनी हक का इरादा बना लिया सिर नहीं हलाना बोलना है बोलने के नाल मुँह या जबाना ठीक हो जाती है। मर्जी को अपनी हक का इरादा बना लिया जिस पर पड़ी नजर उसे आला बना लिया। मर्जी को अपने हक का इरादा बना लिया जिस पर पड़ी नजर उसे आला बना लिया। मौला अली के पाँव का अदना सा मोजज़ा उतरे जहाँ अली उसे काबा बना दिया। मौला तो सेहत और सलामती दे कि यकीनन दुआ होती नहीं दुआ निकलती इंशाअल्लाह तो दिलों दुआएं कि मौला तंदुरुस्ती देगा सेहत देगा। तो अहद ही नहीं तुझे सौगात क्या मिले तो अहद ही नहीं तुझे सौगात क्या मिले पत्थर है दिल तेरा ज़ौक़े करामात क्या मिले। अरे मौला अली से मांग के मुख्तार कुल है वो और मंगतों से मांगता है तो खैरात क्या मिले। बड़ी क्या बात। अली के मानने वाला दलेर होता है। अली के मानने वाला दलेर होता है क्योंकि उसके पास वला का समान होता है। हबीब इब्ने मज़ाहर से जाकर पूछ अली के नारे से बूढ़ा जवान होता है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله میرے نام اس کی نظر میں سارا دنیا کے کیمرے میں دیکھنے کو عبادت بھی ہو گئی اور امیر اللہ السلام کا نام کو جب نام مصر میں اعتبار ہے سمجھ آ رہی نام اس طرح نام مصر میں اعتبار ہے اپنی دکان پر بیٹھ کے کھجورا میں بیچتا ہے ایک بندے نے پیسے دیتے پیسے تھوڑے دیتے کھجورا زیادہ دیا اپنے تیرے پیسے تھوڑے دینے ہیں کھجورا زیادہ دینا ہے مسکرا کے اپنا تو پتہ نہیں جنہیں توڑ فرق آئے تو کوئی علی والا ہوتا ہے علی اگر اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے جائے گی تو حق دا امام ہے جائے گی تو آپ بھی سکتی ہے میری اولاد بھی سکتی ہے جڑے ویلے اعلان کیتا ٹوٹے ٹوٹے دشمن اہل بیت کول آئے آکھنے لگے دکان پہ تھلے آیا تینوں اسا قیدی کرنا ہے انیار بازار جائے کھجور دے درخت کو لائے کھجور دے درخت نال لٹکایا یہ بدن دے وچ نہ میکھا لائیاں
आखने के वेग तेरे बदन जो खून के कतरे पे देखते मुस्कुरा के आखने झल्ले हो गए हो खून के कतरे ने जन्नत के मोती पे देखते आखने में जल्दी करो कि जी ज़बान कट छो जिस ज़बान के विचों आंदा अली हक के मुस्कुरा के आखने तुसी झल्ले हो गए हो मेरी ज़बान कट के ज़मीन ते सटो अगर कटी हुई ज़बान जो अली हक की आवाज़ ना आए फिर मनन का फायदा केड़ा अली आले झूम रहा है मुस्कुरा रहा है जेड़ा इसने जवाब दिता है जवाब दसना चाहना जिन्हों का अली इमाम एक बार बाजू बुलंद करके नारा लगे अमीर सलाम निशान का ऊंची आवाज देना घबराया नहीं डरया नहीं मुस्कुरा के आवाज दे कहता है ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा सरदार अली 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 ये ओ मेरा सरदार 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 अली ये अली के नाम से गिरते भी संभल जाएंगे अली के नाम से गिरते भी संभल जाएंगे सर पे तूफान गमों के तो वो भी टल जाएंगे अली के नाम से जिसको भी होगी दुश्मनी पाँव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएंगे बारी बुलंद करके पंजा खोल के नारा लगे ये सरदार ये ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा सरदार चुल्लों में लिए दरिया की प्यास खड़ा है शबीर का मंजूर नजर खास खड़ा है ये काले लबास में अलम नहीं है लोगों महदी के इंतजार में अब्बास खड़ा है सरदार ये ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा सरदार ये ओ मेरा हो दिया ये मलक शुक्र मनावा मलक लक शुक्र मनावा ते हक कर सुनावा ओ मेरा सरदार ये हाजी आखिर लगे तेरे सूरज इंतकाम में तू ना घबराया ना तू डरया मुस्कुरा के अमीर सलाम का दीवाना परवाना मस्ताना मुस्कुरा के आवाज दे कहता ए सूली के पीते दिहाड़े गिर गिर के ना तू घबराया ना तू डरे मुस्कुरा के आवाज दे कहता ए सूली के पीते दिहाड़े गिर गिर के पीते दिहाड़े गिर गिर के पाले अमर बताते नाल मेल मेल के पाले अमर ते रुक रुआ तगना होर की ये दे पे अग मिंबर बनावा
जिनके अज मिंबर बनावा जिरड़ा नहीं बनदा बनावा वो मेरा सरदार वली दुआ करो तो बस ना उजड़ न जाए। दुआ करो कोई बस ना उजड़ न जाए। वादी मैं रसूल नहीं मेरा इमाम वली के दरबार तुम्हारे सीधा मां की कब्र पे आए। आवाज देकर मां मेरा शेख जी सलाम होगी। आवाज है हुसैन तुम तैयार है। आवाज है अम्मा दीन नहीं बचता मैं वतन पे छटता। फिर मेरा इमाम हसन सलाम की कब्र पे आए ने। आवाज है मेरा शेख जी सलाम होवे। आवाज है कि तैयार वतन के ऊपर चढ़ना है। उस वेले मेरे इमाम दा तेरे कातल मंगदे बैयत मैं तो ते अज नानक शहर वचाले ओ अजा कफन गुलाबी तेरा नहीं भुलिया तुड़ गुजरिया यार मां। और तेरी कब्र पे आसिया रात को सुगा ते माल बनीन दलाले ओ मेरा कासमान ख्याल रखे मेरा वतन ते वतन महाले। मेरा इमाम नाने की कब्र पे आया नाना हुसैन का चिट्ठी सलाम होगी। वाह आला हुसैन के तैयार वाले नाना दीन नहीं बचना। मेरी मां ते मेरी बहना रज रज रहो। उजड़े जी उजड़दा हक कोई वाजी आगा गागा दीन नहीं बचना। दीन की खातर अगर अकबर देना पिया तो देसा असगर देना पिया तो देसा वत भी दीन न बचिया गाजी जिया भेरा देसा ना वत भी दीन न बचिया भेड़ दिया चादरा देसा। मेरा इमाम नानद को आया महल्ले चाहे बाजार च लोग डिठे मेरा इमाम देखकर मैं कोई नहीं बनना थोड़ी नगरी विच। वाह मेरे इमाम जी हंजू जिठा लोगों तो मदीना पे बस गए। मेरे इमाम के प्यार के कदर मैं कोई नहीं बनना थोड़ी नगरी विच ते मैं तो बेशक कसाम चवालो वो दोवें बहन मेरा लिख दे जिवे मर्जी लख वाले।
تے احسان وڈے تے لاؤ او میرے پردادا روپے باہر آدن ایک لانا باہر نہ مومنو آل حسین وطن پہ چڑھنا نال تینے تینے وجنے آواز بہن تو نال نہ وجنے مشن مکمل نہیں ہوتا لیکن توڑا شہد ہوتا ایک وار میں کوڑو اجنات اجازت لے کے آؤ آئیے میری سہن سامنے حویلی آکھ کتائیے زمین تے بہ گئیے دوئے دیاں بابین کوڑا گئیاں وے کیوال دیکھن بابا وے ساڑی ماں زمین تے بیٹھیے بابا ساڑی ماں غریب خاندان دی دانا اے غازی دی بہنے حسین دی بہنے جناب عبداللہ دی اچانک دی پئی ہے اس ویلے آواز ہے تسبیح پاک ملائکہ دی کہ کیوں خاک تے بہ گئی ہے حیران ہمیں عباس نے جلے کیوں نیل وحیدی پئی اور کیوں ولولے اپنیاں تھیاں دیاں وہ اتے چوٹیاں چمہ دی پئیے وہ میں کو آؤن محمد دس آئے تو ویر تو ویدی پئیے مل گئی اجازت یہ کوئی پہ پڑھنا ڈیگر ویلے وطن کنو تے کیتا کوچ بطول نہ جانی خاتون دے واسدے ویڑے وچ آ رکھیا قدم ویرانی عباس گئے ہر ہاشمی تے یکدم قتال جوانی او جنو پاپر کا ماں زہرا والا گھروں ٹر پئی زہرا سان لگوات پڑھنا پیا ڈیگر ویلے وطن کنو تے کیتا کوچ بطول تے جانی خاتون دے واسدے ویڑے وچ آ رکھے آئے قدم ویرانی عباس تے یکدم قتال جوانی او جنو پاپر کا ماں زہرا والا گھروں ٹر پئی زہرا سانی پڑھدا پیا واسطے شہر دا کوئی واسی تے کل یک لخت تیاری او کو ٹر دے ڈیک کہ غلام سائے ہٹ کے دل وارو واری او دیلت ٹرے آئے پیو سورادا تیرے دی خلقت ساری
وہ توڑ آج دیرا تے ٹک پوشا کوئی آگ دینا ایک واری ماتم حسین ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾ یا حسین 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 مجبور ہو گیا مجبور